صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ آپ پہ میسج جو نا ڈالنا بند کریے۔ اب آپ کو جو ہے نا فون کے ذریعے سے آپ کے ذہن کو جو نا منجمد کر دیا گیا ہے۔ آپ سوائے فون کے آپ کا ذہن جو ہے نا حقیقی دنیا کی طرف سے ہٹا دیا گیا ہے۔ آپ کو تعلیم سے دور کر دیا گیا ہے، آپ کو ترقی سے دور کر دیا گیا ہے، آپ کے سوچنے کی صلاحیت کو حرام کھلا کر آپ کو پراگندہ کر دیا گیا ہے۔ اب ہم نادانستگی میں حرام چیز ہمارے گھروں میں آ چکی ہے، ہمارے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ اب ہم کو یہاں سے بیدار ہونے کی، ظلم اس کا، ستم اس کا، حکومت بھی اسی کی، ظلم اس کا، ستم اس کا، حکومت بھی اسی کی، فریاد کرے کس سے، عدالت بھی اسی کی۔ آج ہندوستان کا یہی کچھ ماحول ہو چکا ہے۔ آج ہندوستان میں جتنے بھی اقلیت ہیں، آج ان اقلیتوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آج بالخصوص مسلمانوں کو منظم انداز میں جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وقفے سے اسلامی قوانین کے خلاف ایک لاہے عمل ترتیب دے کر اس پر جو عمل کیا جا رہا ہے، پہلے حجاب پر مسئلہ ہوا اور پھر مساجد کے اذان پر جو ہے نا مسئلہ پیدا ہوا، اور رام نومی تقاریب میں جو مریادا پرشوتم رام جی جس کو کہا جاتا ہے، جن کی زندگی انسانی بھائی چارگی کے فروغ کے لیے گزری، آج ان کے نام پر دہشت گردی کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ برسر اقتدار جماعت ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور جو دفاع کے لیے آتے ہیں تو ان کے مکانوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ اب وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اگر آپ کمزور سے کمزور پر اپنا جو نا ظلم و ستم و بربریت کا مظاہرہ کریں گے تو وہ کمزور بھی اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ قدم اٹھانے پر مجبور ہو ہی جائے گا۔ اور آج ہندوستانی مسلمانوں کا وہی حال ہو گیا ہے کہ اب آپ کا ظلم و ستم و بربریت اب ہم سہنے کے جو ہے نا موقف میں نہیں ہے۔ اب تک ہم بہت سہتے آئے ہیں، آزادی کے بعد سے آج تک مسلمانوں پر جو وقفے سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں وہ ساری دنیا میں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب تو حد یہ ہو گئی کہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں جو رام جی نے تمام انسانیت کی علمبردار ہونے کا پرچم بلند کیا تھا، آج ان کے نام پر دہشت پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مساجد کی کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ مساجد کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھا جا رہا ہے، مساجد کے سامنے ناچ گانا کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ہندوستانی جمہوریت کا یہ آئینہ ہے؟ کیا ہماری حکومت ساری دنیا کو یہ بتلانا چاہتی ہے؟ کیا ہندوستانی حکومت بالکل یا فرقہ پرست ہو چکی ہے؟ کیا BJP حکومت کے پشت پر راست طور پر یا بالواسطہ طور پر RSS کی حکومت چل رہی ہے؟ کیا یہ بتلانا چاہتی ہے؟ اور یہ ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے ممالک اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان ویڈیو میں دیکھیے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو بربریت کی جا رہی ہے۔ اب حد تو یہ ہو گئی کہ حال ہی میں ہماری سکھ بہنوں کے دوپٹے کے اوپر بھی ان کی نظر چلے گئی ہے، اور اس کے بعد وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب ایک دور میں ہریجن بھائی، گریجن بھائی جو موچی ہے، جو ان کی عورتوں کو سینے تک برہنہ رکھا جاتا تھا، اب وہ دور بھی یہ لوگ لانے والے ہیں، اور وہ دور بھی یہ لوگ لانے والے ہیں کہ ان کے علاقے میں گزرو تو اپنے سروں پر جوتے اٹھا کر گزرو، اور وہ جس بات کا بھی حکم دے وہ ان کی تعمیل کرو۔ آج یہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دینے والے ہزاروں مجمع کے سامنے ایک خود ساختہ جو سنت کہتا ہے، اپنے آپ کو پجاری کہتا ہے، اپنے آپ کو ایک سنت بتلاتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کی یہاں پر جو ہے نا عصمت ریزی کی جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا حکمران ٹولہ جو RSS کے ٹولے میں تبدیل ہو چکا ہے، وہ اس مہم کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاتا۔ آج بھی وہ لنگڑا جو چل نہیں سکتا، ارے تجھے تو قدرتی مار پڑی ہے کہ تو جو ہے نا اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، تو نہ ہمارے سامنے ٹھہر سکتا ہے۔ تیری حیثیت دیکھ لے، تو تیری وقار دیکھ لے کہ تجھ کو پیدا کرنے والے نے تو اتنا فطرتاً اتنا تو جو ہے نا نالائق ہے، تو قدرت بھی
तुझे अपने पैरों पर खड़े होने नहीं दी, तो अपनी हैसियत देख ले, तू क्या हमारी बहन बेटियों की इज्जत के करीब आएगा? अरे तू सोच भी नहीं सकता। तू सिर्फ तुम्हारा काम ये है कि जंगली कुत्तों की तरह कुत्तों के टोले एक शेर पर हमला करते हैं, वो तुम्हारी हैसियत है। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, मैं ये जानता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान के 90% शहरी अमन चाहते हैं, 90% शहरी तरक्की चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, तालीम चाहते हैं, लेकिन ये 10% जो ऊंची जात का टोला जो हमेशा तुमको कुचल कर रखा है, और ये जो पहला हरबा मुसलमानों पर किया जा रहा है, इनकी ये सोच है। अगर हम ये बड़ी अखिलियत को ख्वाबों में कर लें तो फिर हरिजन गिरिजन तो हमारे खत्मों की धूल है। तो तमाम मैं हरिजन भाइयों से, मादेगा भाइयों से, ईसाइयों से, सिखों से मैं ये आपको आगाह कर रहा हूँ, इनके नापाक जहनों को समझिए आप, इनके नापाक इरादों को जानिए आप, और हम कोई ऐसा काम हमको नहीं करना है जो इनको हमारे तरफ पलटने का मौका मिले। हाँ, कानून हमको जिस बात की इजाजत देता है वो काम हमको करना चाहिए। अब आपके सामने मैं हिंदुस्तान की वो अमन और भाईचारगी की हकीकी मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ। आप ये वीडियो देखिए कि यहाँ हिंदू और मुसलमान शीरो शकर की तरह रामनवमी त्योहार में मुसलमान हिंदू भाइयों की खिदमत कर रहे हैं। अरे वो 10% फिरका परस्तों, अरे वो 10% इंसानियत के दुश्मनों, अरे तुम हमको जुदा नहीं कर सकते, तुम हमको जुदा नहीं कर सकते, बल्कि तुम फना हो जाओगे। हम जानते हैं तुम्हारी तादाद 8-10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, हम ये जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि तुम निहायत ही बुज़दिल हो, तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम 100-100, 200 की टोली बनाकर निहत्ते हिंदुस्तानियों पर तुम हमला करने वाले हो, और निहत्ते पर भी कैसा रस्सियों से बांधते हो। अरे लानत है तुम्हारी मर्दानगी पे। एक शेर के साथ 50-50, 100-100 जंगली कुत्ते जो ना टूट पड़ते हैं, ये तुम्हारी मर्दानगी है। और फिर अब आप ये वीडियो देखिए कि चंद हिंदुस्तानी शेर जब इन जो है ना जंगली कुत्तों का ताक़ुब किए तो किस तरह भाग रहे हैं। आप ये भी वीडियो देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि इनकी हकीकत क्या है, ये कितने के है। ये भोगते बहुत ज्यादा है, लेकिन करने का जो ना इनमें दम नहीं है इनके। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से मैं ये अपील करता हूँ कि आज जो हिंदुस्तान की छवि जो खराब की जा रही है, हमको इन फिरका परस्त टोलों को खुली छूट देना नहीं है। अब हम कानून के दायरे में रह के हम इनका मुकाबला करेंगे। और मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करता हूँ, खुदारा ख्वाब गफलत से उठिए, बेदार हो जाइए। आज हमारे मुल्क का दुश्मन ये मुसलमानों का दुश्मन नहीं है। आप ये बात ज़हन से निकाल दीजिए। ये RSS का टोला ये मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, ये हरिजनों का दुश्मन नहीं है, बल्कि ये मुल्क का दुश्मन है। ये मुल्क के कानून का दुश्मन है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को खत्म करना चाहता है, ये मुल्क के टुकड़े करना चाहता है। अब हम इस मुल्क का मजीद टुकड़े होने नहीं देंगे। हम अखंड भारत चाहते हैं, हमारा नारा अखंड भारत है। अरे हम तो ये चाहते हैं कि ये बांग्लादेश पाकिस्तान भी हम में मिल जाए, हम ये चाहते हैं ये अफगानिस्तान भी हमारे हिंदुस्तान में मिल जाए। हम अखंड भारत चाहते हैं, और ये टोला हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहता है। क्यों? कि ये इजराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है, इजराइल के इशारों पर ये काम कर रहा है, और इजराइल की क्या नीयत है सारी दुनिया जानती है। तो अब वक्त आ गया है कि इस फिरका परस्त टोले की तमाम करतूतों को तमाम दुनिया में फैलाएं। आपके सामने स्क्रीन पर आपको ईमेल आपको दिया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। आप नाम नोट कर लीजिए। आपके स्क्रीन पर इसका ईमेल और वेबसाइट आपके सामने रखा गया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और दूसरा नाम लिखिए आप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। इस आपके सामने स्क्रीन पर इसका ईमेल है और इसका वेबसाइट है। और एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब मेरे मुसलमान बच्चों से, मेरे हरिजन भाइयों से, मेरे सिख भाइयों से, मेरे ईसाई भाइयों से, मैं नौजवान बच्चों से मैं अपील कर रहा हूँ, अब आप व्हाट्सएप पे मैसेज जो ना डालना बंद करिए।
اب آپ کو جو ہے نا فون کے ذریعے سے آپ کے ذہن کو جو ہے نا منجمد کر دیا گیا ہے. آپ سوائے فون کے آپ کا ذہن جو ہے نا حقیقی دنیا کی طرف سے ہٹا دیا گیا ہے. آپ کو تعلیم سے دور کر دیا گیا ہے. آپ کو ترقی سے دور کر دیا گیا ہے. آپ کے سوچنے کی صلاحیت کو حرام کھلا کر آپ کو پراگندہ کر دیا گیا ہے. اب ہم نادانستگی میں حرام چیز ہمارے گھروں میں آ چکی ہے, ہمارے ہاتھوں میں آ چکی ہے. اب ہم کو یہاں سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اب آپ گیما کھیلنا چھوڑیے, آپ میسیجر ڈاؤن لوڈ کرنا چھوڑیے, میسیجر فارورڈ کرنا چھوڑیے. اب ہر ہندوستانی 90% ہندوستانی جو اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہیں, اپنے ملک کی یکجہتی چاہتے ہیں, جو اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں, ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ 10% ٹولے کی کارستانیوں کو آپ ویب سائٹ کے ذریعے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس پر جو نا آپ اپلیکیشن داخل کیجیے, آپ شکایت کیجیے, یہ ویڈیوز آپ وہاں پر بھیجائیے. آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن میں آپ یہ ویڈیوز بھیجائیے, آپ وہاں پر یہ شکایت درج کرائیے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں آپ یہ شکایت درج کروائیے کہ انسانیت کے خلاف ایک 10% ٹولہ ہندوستان میں بربریت کا ننگا ناچ کر رہا ہے, انسانیت کو پامال کر رہا ہے. ہر انسان کے اس کے اپنے ذاتی حقوق کو یہ ختم کر رہا ہے. اب آپ کو یہ کام کرنا ہے. آپ کو کوئی ایسا قدم اٹھانا نہیں ہے کہ دشمن آپ کی طرف پلٹ جائے. اب دشمن اتنا بھی طاقتور نہیں ہے, یہ بات ذہن سے نکال دیجئے آپ, کیونکہ آپ اپنے جو واٹس ایپ پر آپ اس پر جتنے بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ کتنے جو ہے نا بہادر ہیں, آپ کو اس کا اندازہ ہے. اور جب ہم 90% ہمارے ہریجن, گریجن, عیسائی, سکھ بھائی, مسلمان جب ہم ایک ہو جائیں گے نا, تو پھر یاد رکھیے آپ, یہ سوائے جو ہے نا سمندر میں ڈوبنے کے ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا, ان کو کوئی راستہ ملنے والا نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اب بیدار ہو جائیے اور ان کی اصلیت کو ان اداروں تک پہنچانا ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے. میں خاص طور سے پڑھے لکھے ان نوجوان بچوں سے میں کہہ رہا ہوں, آپ چاہے ہندو ہو, چاہے ہریجن ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, آپ اپنے ملک کے لیے آپ آدھا گھنٹہ وقت نکال کے ان اداروں میں آپ کی اسکرین پر اس کا ویب سائٹ دیا گیا ہے, اس کا ای میل دیا گیا ہے, یہاں پر آپ اپنی شکایت بھیجائیے. اور جو ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں وہ ویڈیو ای میل پہ آپ جو ہے نا ان کو ان اداروں تک پہنچائیے اور کہیے کہ یہ 10% ٹولہ جو RSS کا ٹولہ ہے اس کو بین کیا جائے ساری دنیا میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب گجرات میں فسادات ہوئے تھے تو یہی امریکہ اور کئی جو ہے نا ممالک اس مودی کو داخلے پر پابندی لگا دی گئی. آپ کو یاد ہوگا. آج کیا وہ کام نہیں ہو سکتا؟ وہ تو ایک اسٹیج میں ہونے سے ہوا ہے, اب تو پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے. ہندوستان کی ایک بڑی اقلیت کے اوپر ظلم جو ہے نا کیا جا رہا ہے, تو یہ قدم بھی ہو سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اب ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں. 90% ہندوستانی ان کے تعاقب میں لگ جائیں اور ان اداروں میں اپنی شکایت درج کروائیں. تو پھر یاد رکھیے آپ, یہ زیادہ دیر تک یہ بربریت چلنے والی نہیں ہے. اور یہ خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسے نام نہاد ایک سرسوتی ہے, کھلی سان کی طرح گھوم رہا ہے, اس کو جو ہے نا سیکورٹی دی جا رہی ہے. کیا ہندوستانی قانون کے پاسبان ہے؟ سب کا ساتھ سب کا وکاس کیا نعرہ ہے. آج جو ہے نا ہندوستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. آج ایک متوسط طبقہ بھی جو ہے نا پیٹرول, ڈیزل, ترکاری خریدنے کے لیے, کھانے کا تیل خریدنے کے لیے ترس رہا ہے. اور ہماری حکومتیں اور یہ پارٹی گھروں پر بلڈوزر چلاتی ہے. کون سے قانون کے تحت چلاتی ہے؟ کیا جو مساجد کے سامنے بیٹھ کر شیطانیت کا ننگا ناچ کر رہے ہیں, کیا ان کے خلاف کارروائی کی گئی؟ یہ آپ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کے پاس آپ کو بھیجنا ہے. آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کے ویب سائٹ پر بھیجنا ہے آپ کو. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں آپ کو یہ شکایت درج کروانا ہے. اب آپ واٹس ایپ پہ کھیلنا چھوڑیے, آپ جو ہے نا گیم کھیلنا چھوڑیے. آپ پہلی فرصت میں پورے ہندوستان سے 90% ہندوستانی میں جس کو اپنے ملک سے محبت ہے, اپنے وطن سے محبت ہے, اپنے قانون سے محبت ہے اور اپنی قوم سے محبت ہے,
وہ کام یہ ضرور کرے گا. یہی آپ تمام سے میری گزارش ہے, یہی میری اپیل ہے. اے میرے نوجوان بچوں, بیدار ہو جاؤ اور اس مٹھی بھر ٹولے کی سرکوبی کے لیے اب کھڑے ہو. نواز ڈیری فارم, مین روڈ, 9 نمبر, ہدا کالونی, جلال بابا نگر. دہی, دودھ, گھی, پنیر, کریم, ملائی, کھوا نمبر 1 کوالٹی کے علاوہ آئس کریم اور کولڈ ڈرنک کے لیے نواز ڈیری فارم ضرور تشریف لائیے, جہاں آپ کو شادی و دیگر تقاریب کے لیے بھی نمبر 1 اشیاء دستیاب رہیں گے. ایک مرتبہ ضرور تشریف لائیے. نواز ڈیری فارم کے نمبر 1 اشیاء استعمال کرنے کے بعد آپ بار بار تشریف لائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے پروپرائٹر سید شریف صاحب سے اس نمبر پر 8099444786 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. نواز ڈیری فارم کی سیکنڈ برانچ حکیم پیٹ ڈولی چوکی پر بھی تمام اشیاء دستیاب ہیں.